حضرت مسعر بن کدام خود بیان کرتے ہیں، ایک بار میں نے سوچا کہ دیکھو امام اعظم کتنی عبادت کرتے ہیں۔ بولے میں فجر کے بعد میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ اشراق کی نماز پڑھی امام اعظم نے۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد میں وہ پڑھانے کے اندر مگن ہو گئے۔ ظہر سے کچھ دیر پہلے آپ نے تھوڑی دیر آرام کیا اور ظہر کے بعد میں پھر پڑھانے میں مشغول ہو گئے، پھر ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک پڑھاتے رہے۔ میں نے سوچا کہ بہت تھک گئے ہوں گے، اب گھر جائیں گے، جانے کے بعد میں آرام کریں گے۔ بولے میں پیچھے پیچھے چپکے سے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ گھر میں داخل ہوئے، اپنا لباس اتارا اور بہترین شاندار شاہانہ لباس پہنا اور بہترین لباس پہن کر کے دوبارہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ باہر سناٹا تھا، مسجد میں داخل ہوئے اور جا کر کے عبادت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ جب اذان کا وقت قریب ہوا دوبارہ مسجد سے نکل کر کے اپنے مکان میں گئے، وہ شاہانہ لباس اتار کر کے آ گئے اور پھر سادہ لباس پہن کر پھر مسجد میں آ گئے۔ اور میں نے سوچا کہ اب بہت تھک گئے ہیں، فجر بعد آرام کریں گے، فجر کے بعد میں پھر پڑھانے بیٹھ گئے، پورا دن پڑھاتے رہے۔ میں نے سوچا آج تو رات میں سوئیں گے، رات میں نے پھر دیکھا کہ گھر میں گئے، شاندار لباس پہنا، پھر پہن کر کے آئے اور رات بھر مسجد میں عبادت کرتے رہے۔ میں نے کہا کہ 2 دن ہو گئے، اب تو ان کو سونا چاہیے۔ تیسرے دن میں نے دیکھا کہ پھر وہی دن بھر پڑھانا، اور تیسری رات آئی تو میں نے دیکھا کہ پھر گھر میں اچھا لباس پہن کر کے آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے امام اعظم بہترین لباس پہنتے اور خوشبو ایسی لگاتے کہ دور دور سے آنے والوں کو پتہ چل جاتا اس راستے سے امام اعظم کا گزر ہوا ہے۔ اب 3 راتیں جب گزر گئی، مسعر بن کدام کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو جو رتبہ عطا فرمایا ہے، ان کے مراتب بڑے بلند ہیں۔ اب میں نے ارادہ کر لیا آج کے بعد میں امام اعظم کا دامن میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ نے پھر مسعر بن کدام کو وہ رتبہ دیا کہ امام اعظم کی مسجد میں سجدے کی حالت میں حضرت مسعر بن کدام کا انتقال ہوا۔